الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى وآت ذا القربى حقه قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خير الناس من ينفع الناس۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، میرا موضوع ہے معاشرتی ذمہ داری اور اس کا اسلامی تصور۔ قرآن و حدیث سے جو میں نے آیات اور حدیث آپ کے سامنے پیش کی، ان سے ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ ہر فرد پر دوسرے فرد کا، معاشرے کے دوسرے ساتھی کا، ہر انسان کا ایک حق ہے جو لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اور تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو، تم اس لیے نکالے گئے ہو تاکہ تم دوسروں کے فائدے کرو، دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، دوسروں کو اچھائی دو، دوسروں کے کام آؤ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی تو وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو اچھائی پہنچائے، لوگوں کو خیر پہنچائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے حوالے سے کل قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ عزیزان محترم، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم آج اس معاشرے میں کس مقام پر ہیں۔ برادران اسلام، انسان افراد معاشرہ کا ایک مرکب ہے، بلکہ معاشرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا یہ عادی ہے، یہ محتاج ہے کہ یہ معاشرے کے ساتھ مل جل کر رہے، معاشرے کی سختیوں، تنگیوں، مشقتوں پر یہ صبر کرے۔ اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ وہ شخص جو معاشرے کے افراد میں گھل مل کر رہتا ہو اور ان کی طرف سے پیش آمدہ تکالیف، پریشانیوں، دکھ کے اوپر یہ صبر کرتا ہو، اس سے بہتر ہے کہ جو معاشرے سے الگ ہو، کٹ کے رہتا ہو، الگ ہو کے رہتا ہو۔ یہ شخص جو صبر کر رہا ہے، جو پریشانیوں، دکھ، درد اور بیماریوں پر دوسرے لوگوں کی طرف سے آنے والی مشقتوں کو جھیل کر ان کے اندر رہ رہا ہے، ان میں گھل مل رہا ہے، وہ شخص ان سے زیادہ کہ جو الگ رہ رہا ہے، اس سے زیادہ بہتر انسان۔ میرے دوستو، معاشرہ چونکہ افراد کا مرکب ہے اور ہر فرد کسی نہ کسی حد تک، کسی نہ کسی درجے میں دوسرے فرد کا، دوسرے انسان کا، دوسرے لوگوں کا محتاج ہوتا ہے اور ان کے ساتھ گھل مل کر رہنے کی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس سے الگ رہے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ وہ مکمل ہے، تو یہ میرے خیال میں کافی بات نہیں ہے، مناسب بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اسلام نے معاشرتی ذمہ داریوں کو دو طرح تقسیم کیا ہے۔ ایک انفرادی زندگی ہے کہ جس میں فرد اپنی ذمہ داری کا ادراک کر رہا ہے، احساس کر رہا ہے، اس کو پورا کر رہا ہے، اور قرآن کی اس آیت کے مطابق کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس آیت کا مصداق بن کر اس آیت پر عمل کر رہا ہے، لوگوں کو انفرادی طور پر اچھائی کی طرف بلا رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، جتنا ممکن ہے وہ زبان سے وہ اچھی بات کہہ کر
لوگوں کو اچھائی کی طرف لا رہا ہے۔ دوسرا، یہی ذمہ داری اجتماعیت کے طور پر قرآن کی اس آیت سے ہمیں ملتی ہے کہ بحیثیت قوم کے، بحیثیت افراد کے، بحیثیت جماعت کے بھی ہم اس فریضے کو سر انجام دیں اور امر بالمعروف نہی عن المنکر پر کاربند رہیں۔ تبھی یہ قرآن کی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو اس طرح سے پکارا ہے کہ یہ بہترین امت ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ امت جس کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما گئے کہ ہر شخص تو ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ آج اگر کوئی آدمی اس سے الگ تھلگ ہو کر رہنا چاہتا ہے اور اس سے دوسرے لوگ فائدہ نہیں حاصل کر رہے تو میرے خیال میں اس کی کوئی اس معاشرے کے اندر اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، اسلام ایسی انفرادیت کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اسلام کو ہرگز ایسی انفرادیت مطلوب نہیں ہے۔ جو اجتماعی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے، اجتماعی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے اور اجتماعی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی عمل پیرا کرتا ہے، یقیناً وہ کامیاب انسان ہے، معاشرے کا کامیاب فرد ہے، معاشرے کے اندر اس کا بہت بڑا حصہ ہے اور یہ حصہ جس کی معاشرے کو بہت ضرورت ہوتی ہے۔ آج لوگوں سے تنگ، بلکہ قومیں، خاندان، قبیلے، رشتے، ناطے، تعلق داریاں، یہ ساری چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آج گھر نہیں رہا، آج فرد اپنے آپ کو ایک کامل اور اپنے آپ کو ایک مکمل گھر سمجھ رہا ہے، حالانکہ اسلام ایک ایسا تصور پیش کر رہا ہے کہ جس میں جتنی اجتماعیت ہوگی اتنا یہ معاشرہ کامیاب ہوگا، اتنے لوگوں میں اتفاق اور اتحاد رہے گا۔ آج ایک خاندان کئی خاندانوں میں بٹ چکا، آج ایک قوم اور قبیلہ کئی قوموں اور قبیلوں کے اندر چھوٹی چھوٹی گوتھوں کے اندر بدل چکے ہیں اور بٹ چکے ہیں۔ اسلام تو اجتماعیت کا تصور پیش کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زندگی کا وہ معمول کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ الرسول مدینہ میں تشریف لائے ہجرت کے بعد، آپ نے مختلف قوموں کو، مختلف قبائل کو، مسلمانوں کو یکجا کیا اور ان کا آپس میں رشتے بنائے اور ان کو کہا کہ یہ اجتماعی زندگی کا تصور ہے کہ ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کی ہمدردی کرو، ایک دوسرے کی خیرخواہی کرو۔ آج جب انسان اس تصور کو کہ جو فرد کو ملا، جسے قرآن نے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے واضح کیا کہ مسلمان کون ہے، جو ایک اجتماعی زندگی کا تصور سامنے رکھتے ہوئے مسلمان دوسروں کے کام آئے، دوسروں سے گھل مل کر رہے، دوسروں کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ چلے، ان کو کام آئے، آج وہ چیز نکلتی جائے۔ اقوام عالم اگر آپ نظر دوڑائیں، جہاں ایک فرد سے یہ چیز نکلتی جا رہی ہے، وہاں قومیں، قبیلے، ان سب سے یہ چیزیں نکلتی جا رہی ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا اسلام نے ہر فرد پر جو معاشرے کا جو تصور رکھا تھا، وہ جو ذمہ داری عائد کی تھی، ہر آدمی کو اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے ادب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، وقار کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، حسن تنظیم کے ساتھ، اعلیٰ ظرفی کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اگر یہ رہے گا تو یہ معاشرہ ایک کامیاب معاشرہ ہوگا۔ یہ لوگ جہاں پر انسانوں کی یہ زندگیاں آج داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، جہاں پر لوگ پریشان حال ہیں، جہاں آج مسلمان گتھم گتھا ہیں، جہاں آج مسلمان پریشان ہیں، جہاں آج بھائی بھائی کے لیے ترس رہا ہے، بھائی بھائی کا پیار چاہتا ہے، بہن بہن کا پیار چاہتی ہے، والدین اولاد کا پیار چاہتے ہیں، مسلمان کا تعلق چاہتا ہے، مسلمان چاہتا ہے کہ کوئی مسلمان اس کے کام آئے۔ آج وہ چیز ہماری زندگیوں سے اجتماعی طور پر بھی نکلتی جا رہی ہے اور انفرادی تو نکلی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر غور کریں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں، کہ تم میں سے ہر شخص کے اوپر جو ذمہ داری ہے، آت ذی القربى حقہ، کہ وہ حق حقدار کو دے۔
آج حقدار کو حق نہیں مل رہا، آج بھائی کو بھائی کا پیار نہیں مل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ان رشتہ داروں سے کیا کہا تھا کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ مجھے رشتہ داری کا حق دو۔ میں یہ چاہتا ہوں، مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی مال نہیں چاہیے، کوئی دولت نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے اگر چاہیے تو مجھے قرابت داری کا وہ حق دو کہ میں عرب میں، قبیلہ عرب میں، قریش قبیلے کا، عبد المطلب کے خاندان کا، خاندان بنی ہاشم کا ایک فرد ہوں۔ بنی ہاشم مجھے اتنا تو سمجھے کہ میں ان کا ایک فرد ہوں۔ بس یہی تصور لے کر اگر آج ہر فرد، ہر آدمی، ہر مسلمان نکلے گا تو سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، اجتماعیت پیدا ہوگی، لوگ ملیں گے، ایک دوسرے کے کام آئیں گے، ایک دوسرے سے خیرخواہی کریں گے، ایک دوسرے سے ہمدردی کریں گے، تو یقیناً ہمارا معاشرہ بڑھتا چلا جائے گا، بہتری آئے گی۔ اور وہ لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے، وہ مسلمانوں کی ان اخلاق کو دیکھ کر، اس کردار کو دیکھ کر، اس حسن معاشرت کو دیکھ کر، اس طرح مل جل کر رہنے کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں، ان کو اکٹھا مل جل کر ان پر عمل پیرا ہونے کو دیکھ کر دنیا کفر بھی جوق در جوق اسلام میں داخل ہوگی، ہر مسلمان سے متاثر ہوں گے۔ آج دنیا کفر اور کافر مسلمان سے کیوں متاثر نہیں ہو رہا؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سنت، آپ کی سیرت نہیں، اللہ کے احکامات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اسلام کی روشنی میں معاشرے کی ذمہ داریوں کو اور اس کے تصور کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ اردو۔